الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه وغر الميامين وأزواجه الطيبات الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن وآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 ہے، اور اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا ذکر فرمایا جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن خواتین کو اوپر بیان کیا جا چکا ہے، ان کے علاوہ دنیا میں جو خواتین ہیں ان سے نکاح حلال ہے۔ مثلا پچھلی آیتوں میں چچا کی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں آیا، ماموں کی بیٹی کو حرام نہیں کیا گیا، تو یہ چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، یہ ساری خواتین حلال ہیں۔ اسی طرح سے اپنی چچی، بالکل جو سگی چچی ہوتی ہے، اگر چچا ان کو طلاق دے دے یا چچا کا انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہونے کے بعد بھتیجے کا اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ بھتیجا اپنی چچا کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ممانی ہوتی ہے، اگر ماموں کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے اور عدت طلاق کے بعد یا عدت وفات کے بعد بھانجا اگر اپنی سگے ماموں کی بیوی سے جو پہلے نکاح میں تھی اب طلاق ہو گئی، ان سے نکاح کرنا چاہے نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اپنی سگی چچی سے پردہ ہے، اور اسی طریقے سے ممانی سے بھی پردہ ہے۔ لیکن عام طور پہ سماج میں ایسا سمجھا نہیں جاتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ممانی تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ تو چچی ہے، چچی سے کیا پردہ، اور یہ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، جن خواتین سے نکاح حرام ہے ان میں والمحصنات من النساء بھی ہے، یعنی شادی شدہ خواتین، یعنی جن کے شوہر موجود ہوں، زندہ ہوں، تو ان سے نکاح حلال ہے۔ الا ما ملكت ايمانكم، سوری، جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں، زندہ ہوں، ان سے نکاح حرام ہے۔ الا ما ملكت ايمانكم، سوائے ان خواتین کے جو تمہاری باندی بن گئی ہوں۔ مثلا کوئی غیر مسلم خاتون ہے، اس کا شوہر موجود ہے، زندہ ہے، اور وہ کسی جنگ میں مسلمانوں سے لڑنے آ گئی، یا جو ان کی طرف سے جو لڑنے والے تھے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں آ گئی، اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ غیر مسلم جنگ ہار گئے اور مسلمانوں نے ان کی خواتین
کو گرفتار کر لیا۔ تو اس طرح کی خواتین مسلمانوں کی باندی بن جاتی ہیں۔ جو امیر لشکر ہوتا ہے ان کی خواتین کو مقاتلین اور مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیتا ہے، وہی ایک باندی یہ لے لو تم، دوسری باندی کسی اور کو دے دی، تیسری کسی اور کو دے دی، اس طریقے سے تقسیم ہوتی تھی۔ اور اسلام میں یہ ان ان کو سزا دی گئی تھی کہ تم آئی کیوں یہاں لڑنے، تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نے نہیں پیدا کیا کہ تم لڑتی پھرو یہاں وہاں۔ تو ایک طرح سے اسلام میں ان کے لیے سزا ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں نے یہ عمل چھوڑ دیا ہے نا، جو جس عمل کی طرف اشارہ ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، تو مسلمانوں نے چونکہ اس عمل کو چھوڑ دیا اور دشمنان اسلام کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، پوری دنیا کا تقریباً یہی حال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر غلام بانی کی نعمت سے ان کو محروم کر دیا، ورنہ جب تک یہ عمل جاری رہا تو ایک سے ایک بالیاں حاصل ہوتی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں گرفتار ہو کر آئی ہیں، اور بھی سینکڑوں کی تعداد میں تھی جو صحابہ کو ملی۔ اب اس کی تفصیل تو یہاں نہیں بتائی جا سکتی ہے، وہ کتابوں میں جا کر دیکھیں اور علماء سے رجوع کریں کیا شرائط ہیں، کیا ضرورت ہے، نہیں ہے۔ تو اللہ ما ملکت ایمانکم کا مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں کے شوہر موجود ہوں اور وہ کسی وجہ سے باندی بن جائیں تمہاری، تو شوہر کے موجود ہونے کے باوجود وہ خواتین حلال ہو جاتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 مہینہ انتظار کرنا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بالکل پاک صاف ہے، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ہے تمہارے اوپر، یہ فرض ہے، یعنی پچھلی آیتوں میں جن خواتین کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے بچنا، ان کو حرام سمجھنا، یہ تمہارے لیے فرض ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے واسطے حلال کر دی گئی ہیں ان کے علاوہ خواتین، اور کس طرح سے حلال کی گئی ہیں؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے، یعنی جب نکاح کرو تو ان کا جو مہر مقرر ہو وہ مہر ان کو دو۔ بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن نکاح بعد میں متعین کرنا پڑے گا، اور اگر متعین نہیں کیا گیا تو پھر جو مہر مثل ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس خاتون کا بغیر مہر کے نکاح ہوا ہے اس خاتون کی پھوپھیوں کا کیا مہر تھا، یا پھوپھی کی مثال زیادہ تر دی جاتی ہے کہ یعنی والد کی طرف سے جو خواتین ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، تو جو مہر ہوگا وہی مہر اس کو دے دیا جائے گا، لیکن بہرحال مہر ضروری ہے نکاح میں۔ محسنین غیر مسافحین، اور یہ بھی شرط ہے کہ نکاح کرتے وقت نیت محسنین پاک دامنی کی ہو، نکاح کرنے کی نیت ہو، گناہوں سے بچنے کی نیت ہو، اس کو کہا جاتا ہے محسن۔ غیر مسافحین، صرف موج مستی کی نیت نہ ہو۔ صفح یصفح، یا یہ کہہ لو کہ یہ باب مفعلت سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جس کے معنی ہے، اس کو ایسے سمجھ لیجیے اردو میں موج مستی کرنا، جس کو فرینڈ شپ بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اگر کوئی کسی سے تعلق قائم کرتا ہے اور اس کی نیت صرف یہ ہو کہ بس ٹائم پاس کریں گے، موج مستی کریں گے، اس کے بعد علیحدہ ہو جائیں گے، تو یہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ اور
اسی وجہ سے جمہور نے، اہل سنت والجماعت کے علماء نے نکاح مطلقہ کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، سال دو سال کے لیے نکاح ہوتا ہے، دو چار مہینے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد علاج بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی ناجائز ہی ہے۔ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، پوری زندگی کے لیے ہونا چاہیے، نکاح میں کوئی ٹائم مقرر نہیں ہو سکتا۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان خواتین میں سے جن سے تم فائدہ اٹھا لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو تم ان کو ان کا مہر دے دو، فریضہ اور مہر دینا فرض ہے، لیکن جو بھی مہر مقرر ہوا ہو، یہ نماز روزے کی طرح نہیں ہے کہ نماز روزے میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کسی بھی شرعی حکم میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ مہر اگرچہ شرعی حکم ہے، لیکن اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اگر $1,000 مہر مقرر ہوا تھا، شوہر کہے کہ نہیں جی میں تو $1,500 دوں گا آپ کو، دے دو بھائی، بہت اچھی بات ہے، بڑھا دو اس میں۔ اور اگر کوئی یا بیوی کم کرنا چاہے کہ جی 1,000 دینے کی ضرورت نہیں، آپ مجھے 500 ہی دے دو، تو بھی کم کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر بیوی اور مہربان ہو جائے کہ جی مجھے تو 1 روپے بھی نہیں چاہیے آپ سے، معاف کرنا چاہتی ہے تو معاف کر دے، تینوں چیزیں درست ہیں، کوئی عرض کی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور کوئی حرج نہیں ہے تمہارے واسطے جس چیز پر تم باہم راضی ہو جاؤ، یعنی معاف کرنے پر، کم کرنے پر، بڑھانے پر، جس چیز پر تم راضی ہو جاؤ، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ من بعد الفریضہ، مہر کے مقرر ہو جانے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، بہت ہی حکمت والے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر نہیں ہوتا، آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ آزاد عورت کے حقوق زیادہ ہیں۔ نکاح کرنے سے شوہر بیوی کا مالک نہیں ہو جاتا کہ وہ چاہے تو اس کو سیل کر دے، چاہے تو کسی کو گفٹ کر دے، جیسے چاہے مارے پیٹے، جیسے چاہے کچھ بھی کرے، ایسا نہیں ہے۔ صرف نکاح ایک تعلق کا نام ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے استفادے کے مالک ہیں، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اور اس کے حقوق بہت زیادہ ہیں آزاد عورت کے، اس کو گھر بھی دینا پڑتا ہے رہنے کے لیے، اس کو مہر بھی دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جی مینٹیننس بھی دینا ہے، اور جو اس کے حقوق ہیں مالی جسمانی وہ سارے ادا کرنے ہیں، اس کے بغیر وہ بہت گناہ گار ہوگا یہ اس کا شوہر۔ لیکن باندی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، باندی کا جو اس کا آنر ہوتا ہے، وہ اس کو اگر معمولی سے، یعنی معمولی کھانا بھی دے دے، معمولی سے رہائش دے دے، تو بھی وہ راضی ہو جاتی ہے، رہنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ بھائی اچھا کھانا دے، اچھی رہائش دے، اچھی طرح اس کی حد میں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی معمولی کھانا دے دے یا دوسرے حقوق میں کمی کر دے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آزاد خاتون سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مال اس کو، اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا کسی سے تو میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور آزاد عورت سے وہ نکاح کر نہیں سکتا، اور ادھر گناہوں میں مبتلا ہونے کا بھی اس کو ڈر ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تو حدیث پاک میں تو اس کا حل بتایا گیا
یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، ہے نا؟ جس کے اندر یہ اندیشہ ہو کہ بھئی میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس کا حل شریعت میں بتایا گیا کہ اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ روزہ شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھنے پر قادر نہیں، وہ نہیں رکھنا چاہتا، یا رکھنے کے بعد بھی اس کو گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر قرآن نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ باندی سے نکاح کر لے۔ باندی سے نکاح کرے گا تو اس کے حقوق کم ہے اور گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس نعمت سے مسلمان محروم ہو چکے ہیں، غلام باندی کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور عجیب عجیب تعویلیں کرتے ہیں لوگ کہ جی اب اس کی کیا ضرورت ہے، اور جی ضرورت ہی نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ بہرحال تو جو بھی وجہ ہو، لیکن اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے اس نعمت سے تو محروم ہے۔ اب وہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے روزہ رکھنے کے علاوہ۔ بتائیے کیا کرے گا اس 2026 میں؟ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، اس طرح کی کا تقاضا ہو، تو کیا کرے گا؟ وہ کہاں سے لائے گا باندھی؟ لا محالہ پھر اس کو روزے ہی رکھنے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو طاقت نہ رکھتا ہو کس بات کی؟ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، آزاد مسلمان، محصنات کہتے ہیں آزاد خواتین کو، اور مومنات مسلمان۔ تو جو شخص تم میں سے طاقت نہ رکھ، طولاً کہتے ہیں طاقت کو، اور اسی کو اگر طولن پڑھیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں لمبائی۔ تو تم میں سے جو طاقت نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان خواتین سے نکاح کرنے کی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے باندیوں سے، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومن باندیوں میں سے، واللہ عالم بإیمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کوئی باندی سے نکاح کرنے سے شرم محسوس نہ کرے، عار محسوس نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں افضل اور بہتر ہونے کا دار و مدار ایمان اور تقوی پر ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا تقوی ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ جی میں اس باندی سے بہتر ہوں، افضل ہوں، میں کیسے اسے نکاح کر لوں، مجھے تو شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا نہیں۔ یعنی باندی کی مثال اس زمانے میں اگر سمجھنا ہو، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں وہ باندی نہیں ہے، کسی گھر کی نوکرانی، کسی مالدار گھر میں جو نوکرانیاں ہوتی ہیں، تو اس سے بہت سے لوگ عار محسوس کرتے ہیں نکاح کرنے میں، کہ جی وہ تو فلاں گھر میں نوکرانی تھی، اس سے کیسے نکاح کر لیں، کیا کہیں گے لوگ۔ اور بعض دفعہ اس سے ہونے والی اولاد کو لوگ چڑھاتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے تمہاری ماں کس کے یہاں برتن مانجتی تھی، کس کے برتن دھوتی تھی، کس کے گھر میں رہتی تھی، تو اس کی اولادوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے بھی بری حالت ہوتی تھی باندی کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں عار محسوس کرتے ہوں گے لوگ، جب ہمارے زمانے میں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھ کر ہار محسوس کر رہے ہو کہ وہ تم سے کمتر ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، اس لیے کہ بہتر ہونے کا دار و مدار ایمان اور تقوی پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ صوم و صلات کا پابند ہو، زیادہ اللہ کی محبوبہ ہو، اور اگر اس وجہ سے تمہیں عار محسوس ہوتا ہے کہ باندی حسب و نسب میں تم سے کمتر ہے، اگر یہ دل میں آتی ہے بات، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ پوری دنیا کے انسان
حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور جب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں تو پھر فرق کہاں سے آیا؟ بھائی جب ایک ہی باپ کے 10 20 اولاد ہوں تو ان میں فرق کہاں سے آ گیا؟ اسی وجہ سے حسب و نسب کا جو فرق ہے، شرعن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سید برادری کا جو شخص ہو، اس کا نکاح کسی چھوٹی برادری کی خاتون سے ہو سکتا ہے، شرعن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ تو صرف فقہا نے یہ دیکھا کہ بھائی اگر ادر کاسٹ میں نکاح ہو جاتی ہے تو بعد دفعہ اس میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی ہے اور دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا کہ بھائی بہتر ہے کہ نکاح اپنی برادری میں ہی کرنا چاہیے، ورنہ شرعن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ بالکل اپنی برادری میں نکاح کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، دوسری برادری میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کی دسیوں مثالیں موجود۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر حسب و نسب کی بات تمہارے ذہن میں آ رہی ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم دونوں، باندی بھی اور باندی سے نکاح کرنے والا بھی، حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے اولاد ہیں، اور جب دونوں ایک ہی والدین کے اولاد ہیں تو پھر یہ فرق کرنا بہتر نہیں۔ بعضکم من بعض، اللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے زیادہ واقف ہے۔ اگر آپ محسوس ہو رہا ہو تو اس کا جواب دیا بعضکم من بعض، یہ نسب والی بات اگر ذہن میں آتی ہے تو اس کا جواب ہے بعضکم من بعض، کہ تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی جیسے تم حضرت آدم کے اولاد ہو ایسے ہی وہ بھی حضرت آدم کے اولاد ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کفو تھا ہی نہیں اس دنیا میں۔ کون ہوگا کفو کسی بھی اعتبار سے؟ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، لہذا ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، یعنی باندی کے جو مالک ہیں ان کی اجازت سے، اس لیے کہ مالک کی اجازت کے بغیر نکاح ہوگا ہی نہیں۔ وآتوهن أجورهن بالمعروف، اور ان کو ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، بالمعروف، عمدہ طریقے سے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مہر تو مقرر کر دیا، لوگوں کے دباؤ میں آ کر، لوگوں کے لحاظ میں دیکھا یار یہاں تو 20 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مہر مقرر نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں، مہر تو کر دیا مقرر، لیکن جب دینے کا وقت آیا تو اس میں ٹال مٹول کرتا ہے، اچھا کل دے دوں گا ابھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو اس سے بھی بری نوبت آ جاتی ہے، شکایتیں کرنی پڑتی ہیں، کورٹ جانا پڑتا ہے مہر لینے کے لیے، بہت لڑائیاں ہوتی ہیں دونوں خاندانوں میں، اس کے بعد مہر ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ بھائی اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے، بالمعروف، عمدہ طریقے سے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر کسی پریشانی کے، تنگی، ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو۔ محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، محصنات یعنی ان کی نیت بھی نکاح کرنے کی ہو، غیر مسافحات، موج مستی کی نیت نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور وہ دوستیاں کرنے والیاں بھی نہ ہو، دوستی کرنے والی بھی نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح کا مقصد، اس کی نیت نکاح کی نہ ہو بلکہ صرف دوستی کی نیت ہو کہ چل بھائی دوستی کر لیں گے، اس کے بعد میں علیحدہ ہو جائیں گے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ فَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب نکاح ہو جائے کسی باندی سے، نکاح ہو جانے کے بعد اگر وہ باندی زنا کر بیٹھتی ہے اور اسلامی حکومت ہے، دونوں مسلم کنٹری میں رہ رہے تھے، وہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس باندی کو سزا ملے گی۔ تو سزا کیا ملے گی؟
اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اگر کوئی آزاد خاتون ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں، تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ غلامی کی وجہ سے، باندی ہونے کی وجہ سے سزا عادی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آزاد شراب پیتا ہے یا کوئی آزاد مرد کسی پر تہمت لگاتا ہے اور وہ اپنی تہمت کو ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ لیکن وہی کام اگر کوئی باندی کرے تو باندی کو 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ اس لیے فرمائے فَإِذَا أُحْصِنَّ، اگر وہ شادی شدہ ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر شادی شدہ ہونے کے بعد کوئی فحش عمل کریں، فاحشہ سے مراد یا زنا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے ذمے آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا ہے۔ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے زنا کا اندیشہ رکھتا ہو۔ عنتا زنا، جس کو اندیشہ ہو کہ میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وَأَن تُصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ ہو اور تم باندی سے بھی نکاح نہ کرو بلکہ روزے سے کام چلاؤ، روزے رکھتے رہو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے باندی سے نکاح کرنے کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باندی سے جب نکاح ہوتا ہے تو پیدا ہونے والی اولادیں بھی باندی بن جاتی ہیں، باندی یا غلام۔ اگر لڑکی پیدا ہوئی باندی اور لڑکا پیدا ہوا تو غلام۔ اس لیے کہ باندی کے بطن سے اولادیں ہو رہی نا، تو باندی کا جو مالک ہوتا ہے وہ تمام اولادوں پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو خواہ مخواہ بھائی تم نے اپنے بچوں کو غلام بنا دیا، خواہ مخواہ اپنی بیٹی کو تم نے باندی بنا دی، کل کو اس کا مالک پتہ نہیں اس بیٹی کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بیچ دے اس کو کسی، باندیوں کی بالکل وہی حیثیت ہوتی تھی جو آج کل یہ جو بچے چور ہوتے ہیں نا، بچوں کو چرا کر کہیں بھی بیچ دیتے ہیں، ہاتھ پیر کاٹ دیے بھیک منگوا رہے ہیں، یا کسی اور کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا اس کو، اب پتہ نہیں بچہ بیچارہ وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، کیا حالت بنتی ہوگی۔ اب دیکھ لیجیے آپ، اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد صحابہ کے واقعات پڑھیں کہ کتنی مصیبتوں کے بعد وہ مدینہ پہنچے ہیں۔ کبھی کسی کے ہاتھ فروخت ہوئے، پھر کسی کے ہاتھ فروخت ہوئے، پھر کسی کے ہاتھ بیچے گئے، پھر اس طرح کرتے کراتے وہ مدینہ پہنچے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیوں اپنی اولادوں کو غلام بناتے ہو اور ان کو باندیاں بناتے ہو، صبر کر لو، روزے سے کام چلا لو، واللہ غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر جتنے احکامات بیان فرمائے ہیں یہ سب تمہاری سہولتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ اٹھانے کا شوق نہیں ہے کہ ان احکامات کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع ہے، اس لیے بیان فرمایا تاکہ تمہیں فائدہ ہو اور پہلے لوگوں کے طریقے، ان کے احکامات، ان کی زندگیاں تمہارے سامنے آئیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ پاک چاہتے ہیں کہ بیان کریں تمہارے واسطے اور تمہیں دکھاوے تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ یا راستہ، ویتوب علیکم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرمائے۔ واللہ علیم حکیم۔ جیسے روزے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے سفر کی حالت میں
روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، بیماری کی حالت میں روزہ توڑنے کی اجازت دی ہے، تو وہاں پر کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے سفر میں اور بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں تاکہ تمہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ بھی حکم دے دیتے کہ بھئی ہر حال میں تمہیں روزے رکھنے ہیں، چاہے بیمار ہو یا سفر میں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر تاکہ ہم کے حساب سے ہم لوگ عمل کریں۔ اللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف توجہ فرمائے، اور جو لوگ شہوتوں کو فالو کرتے ہیں، شہوتوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے پورے طور پر ہٹ جاؤ، اسلام کے راستے سے، سیدھے راستے سے، جنت کے راستے سے پورے طور پر ہٹ جاؤ، یہ چاہتے ہیں۔ اور اسی کی کوشش ہے پوری دنیا میں، دیکھ لیجیے آپ کسی طریقے سے ان کے اب کیا اس کی تفصیل بتائی جا، ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں، اسی کی کوشش پوری دنیا میں ہو رہی ہے کہ بھئی مسلمانوں کی جو شناخت ہے وہ ختم ہو جائے، اور جی یہ اسلام کو بھول جائیں۔ تو اس زمانے میں بھی چاہت تھی ایسے لوگوں کی، اور آج بھی ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں تخفیف چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا، انسان کوئی لوہے کا اسٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے، انسان تو گوشت سے بنا ہوا ہے، سمجھیے، ہڈیوں سے بنا ہوا ہے، نہ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں نہ گوشت مضبوط ہوتا ہے، ذرا سی چوٹ لگ جائے تو دیکھیے، انسان جسم سے کمزور ہے، عقل سے مضبوط ہے، اور دوسرے بہت سے جانور اور بہت سی مخلوقات ہیں جو جسم سے تو مضبوط ہیں لیکن عقل سے پیدا ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہوا ہے، اور اسی عقل کی بدولت انسان تمام چیزوں کو اپنے انڈر میں کر لیتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو ناجائز فرمایا۔ پہلی چیز ہے کہ کسی مسلمان کے مال میں ناجائز تصرف یہ درست نہیں ہے، کسی کا مال ہے، کسی کی دولت ہے، اس کے اس کا مال ہڑپ کر لینا، جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کر، جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے بلبوتے کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کی دولت ہڑپ کر لینا، قبضہ کر لینا، یہ سراسر حرام ہے، ناجائز، بہت ہو رہا، اللہ معاف کرے۔ اگر آپ سوسائٹی میں غور کریں گے نا تو اس ٹائم بلا مبالغہ بتا رہا ہوں، 95% مسلمانوں کا ہی حال ہے، ہمارے یہاں تو بھائی ایسا ہی ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیسے حالات ہوں گے۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، پہلی صف میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن حالات ہی ہیں۔ اور دوسرا تصرف جس کو اللہ نے ناجائز فرمایا وہ ہے تصرف نفسی، یعنی کسی کو بلا وجہ ناحق قتل کرنا، یہ بھی حرام ہے جب تک کوئی شرعی وجہ نہ ہو، اور قتل کرنے کا اختیار بھی ہر آدمی کو نہیں ہے۔ اگر واقعی میں کسی کو قتل کرنا ہے اور اس سے غلطی ہوئی ہے، قصاص لینا ہے، تو بھی اس کے لیے کورٹ ہے، حکومت ہے، اس سے رجوع کیا جائے، اور اگر کورٹ سے فیصلہ آ جاتا ہے پھر اس کو قتل کرنا، اس سے قصاص لینا، اس کو پھانسی دینا، جو بھی ہے وہ جائز ہے، اس سے پہلے نہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت کسی کو نہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، اپنا مال نہ کھاؤ آپس میں بالباطل، ناحق طریقے سے، حرام طریقے سے، الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ کوئی تجارت ہو، مثلا میرے پاس ایک موبائل ہے، میں نے اس کو $500 میں فروخت کر دیا، بیچ دیا، تو اب $500 میرے پاس آئیں گے، اب میں ان $500 کو استعمال کر سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں، چونکہ تجارت کے تھرو پیسے آئے نا میرے پاس۔ لیکن اگر میں موبائل دیے بغیر ویسے ہی $500 اس سے چھین لوں تو یہ میرے لیے حرام ہو جائیں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں کو یا اپنے آپ کو قتل نہ کرو، حرام ہے۔ اسی سے کیا اسے کہتے ہیں، سوسائڈ کرنا حرام ہے، خودکشی کسی بھی حال میں جائز نہیں، چاہے حالات کتنے ہی خراب ہو جائیں، چاہے کتنی بڑی بیماری کا شکار ہو، کینسر زدہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر لے، زہر کھا لے، کسی بلڈنگ سے کود جائے، پانی میں ڈوب جائے، کسی طرح کی خودکشی کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑے مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تمہارے اوپر تو تم کیوں اپنے اوپر رحم نہیں کرتے اور اپنے آپ کو قتل کرتے ہو؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، اور جو شخص یہ کام کرے گا، یعنی کسی کو قتل کرے گا، عدوانا، دشمنی میں، وظلما، اور ناحق طریقے سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ جیسے بعض دفعہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ مجرم کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مجرم فرار ہو جاتا ہے، روپوش ہو جاتا ہے، اپنی شناخت، آئیڈینٹی جو ہے چھپا لیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، داڑھی رکھ لی اس نے، پتہ ہی نہیں چل پاتا یہی تھا کوئی اور تھا، داڑھی والا داڑھی صاف کر لیتا ہے، اس طرح سے اپنی آئیڈینٹی چھپاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے لیے ایسا نہیں ہے، میں تو گڑے مردے بھی اکھاڑ سکتا ہوں، یہ کیا ہے، لہذا میں کسی بھی مجرم کو پکڑ کر جہنم میں داخل کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بشارت اور خوشخبری سنائی ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے ہو، بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ بڑے گناہ کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کوئی سزا متعین کی ہے، سزا بیان کی گئی ہے، یا جس گناہ پر لعنت آئی ہو، اس طرح اس طرح کے گناہ گناہ کبیرہ سمجھے جاتے ہیں، جیسے قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، کسی پر تہمت لگانا، ماں باپ کو ستانا، کسی کی زمین غصب کر لینا، اچھی خاصی تعداد ہے گناہ کبیرہ کی، بہرحال جو بھی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کی ٹینشن مت لینا، ان کی فکر مت کرنا، ان کو تو ہم معاف کر دیں گے، ہمارا وعدہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ تم گناہ کبیرہ سے بچو۔ اور ویسے بھی جب انسان گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تو دوسرے اعمال صالحہ کی برکت سے، مثلا نماز، روزہ، تلاوت، قرآن حدیث کی خدمت، ان اعمال صالحہ کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی معاف ہوتے رہتے ہیں، وہ رہتے ہی نہیں اکاؤنٹ، اس میں ہمارے اکاؤنٹ میں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ شرط ہے گناہ صغیرہ کے معاف ہونے کے لیے، گناہ صغیرہ کے معاف ہونے کے لیے گناہ کبیرہ سے بچنا شرط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی، بس یہ اللہ کا وعدہ ہے
کہ اگر گناہ کبیرہ سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں، اور نہیں بچو گے تو بھائی گناہ کبیرہ کا حساب، سوری، گناہ صغیرہ کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ جب بڑے گناہوں سے انسان بچے گا ہی نہیں، مثلا نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وہ، تو نمازوں کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرائض ادا نہیں کرتا، فرائض کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور نمازوں کی پابندی سے ہی تو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اب وہ کام وہ کر ہی نہیں رہا، تو کیسے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے؟ اس نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ سے بچو گے تو صغیرہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے کبیرہ کبائر ما تنہون عنہ، کبیرہ گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم معاف کرتے رہیں گے تمہارے سیئات کو، گناہ صغیرہ کو، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم داخل کریں گے بہترین جگہ میں، یعنی جنت میں۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کاش کہ ہم مرد ہوتے، کتنی پریشانیاں ہیں اور بہت سارے ثواب سے ہم محروم ہیں۔ مثلا ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، ہم امام نہیں بن سکتے، مؤذن نہیں بن سکتے، اسی طرح سے جب میراث ملتی ہے، چلے میراث کی بات ہے، ہاں میراث میں بھی دیکھ لیجیے، میراث بھی خواتین کو کم ہی ملتی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ مثلا اگر والد کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تو بیٹی کو بیٹے کے مقابلے میں کم ہی ملتا ہے۔ تو یہ انہوں نے حضور کے سامنے بات رکھی کہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، بہت سارے ثواب سے ہم محروم ہیں، بہت سارے عمل ہم نہیں کر سکتے اور ان کے ثواب سے محروم ہیں، کاش کہ ہم مرد ہوتے، اگر مرد ہوتے تو ہم سارے کام کرتے۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو یہ خواہش ہونے لگتی، کاش کہ ہم فلاں برادری میں پیدا ہوئے ہوتے، کاش کہ ہم فلاں جو ہے حضرت کے بیٹے ہوتے، فلاں حضرت کے بیٹے ہوتے تو کتنی ہماری عزت ہوتی۔ تو اس طرح یعنی ناممکن چیزوں کی تمنا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ناممکن چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بھائی جس خاندان میں اور جس حسب و نسب میں پیدا کر دیا، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اگر کسی کو عورت بنا دیا تو عورت ہی رہے گی قیامت تک، یا جب تک اس کی زندگی ہے، کیسے بن سکتی ہے مرد؟ یہ کوئی مرد عورت نہیں بن سکتا، تو منع کیا گیا۔ ایک دوسری صحابیہ تھی، انہوں نے بھی حضور سے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ بتائیے، بہت سے اعمال میں مرد ہم سے آگے ہیں، تو اور بہت سے اعمال میں خواتین پیچھے ہو جاتی ہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ جیسے میں نے کئی مثالیں دی، تو اس کا بھی جواب دیا گیا، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن۔ تو بھئی جو مرد اعمال کریں گے ان کا ثواب ان کو ملے گا، جو خواتین اعمال کریں گی ان کے ثواب خواتین کو بھی ملے گا۔ خواتین مردوں سے آگے نکل سکتی ہیں، اور اس زمانے کی خواتین تو بدرجہ اولا نکل سکتی ہیں، کیونکہ اس زمانے میں وہ عمل ہے ہی نہیں جس عمل کے بارے میں حضرت سلمان نے سوال کیا تھا۔ تسبیحات ایسی ایسی ہیں کہ اگر وہ تسبیحات کر لیں اور ان کو پڑھ لیں تو مردوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔
دیکھیے، ولا تتمنو، اور تمنا نہ کرو، خواہش نہ کرو اس برتری اور فضیلت کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو عطا فرمائی ہے. جیسے مرد ہونا ایک فضیلت ہے، ایک برتری کی چیز ہے. یا کسی حضرت کا بیٹا ہونا ایک اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک فضیلت ہے. اس کی تمنا نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے واسطے حصہ ہے جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، اور خواتین کے لیے بھی حصہ ہے، ثواب ہے جو ان کے مما اکتسبنا، ان کے اعمال میں سے. بس اللہ من فضل، اور اللہ کے فضل کا سوال کیا کرو. اللہ کا فضل کہ اللہ اپنا فضل عطا فرما. اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ان اللہ کان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. آیت میراث کے نازل ہونے سے پہلے اس زمانے میں، یہ بالکل ابتدائی اسلام کا قصہ ہے. اس زمانے میں ایک عقد ہوتا تھا، ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا، اس کا نام تھا عقد موالات. اس میں کیا ہوتا تھا؟ کہ دو آدمی آپس میں طے کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھائی اگر میرا انتقال ہو گیا تو میرے مال کا وارث تم رہو گے، اور اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو میں تمہارے مال کا وارث ہوں گا، اور اگر میرے ساتھ زندگی میں کچھ ایسی حالت پیش آ گئی، بیماری ہے یا کچھ اور ہے، تو تم میری مدد کرو گے، اور اگر تمہارے ساتھ ایسی کوئی حالت پیش آ جائے گی تو میں تمہاری مدد کروں گا. اس کو کہا جاتا تھا عقد موالات. ایک ہوتا تھا عقد مواخات، جو حضور نے انصار اور مہاجرین صحابہ کے درمیان کروایا تھا ہجرت کے بعد، کہ بھائی فلاں صحابی فلاں مہاجر صحابی فلاں کے گھر میں کھانا کھائیں گے، انہی کے گھر رہیں گے. کیونکہ مہاجرین کے پاس گھر نہیں تھا. اللہ اکبر، آپ میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسے، مطلب بے مثال قربانی ان لوگوں کی. ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کا مسلمان دے پائے گا. کیا اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا تھا ان لوگوں کو. ساری چیزیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. آج ہم لوگ ایک چھوٹا سا گناہ نہیں چھوڑ پاتے ہیں، گھر مکان چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی اللہ کی مدد ہی نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ کی مدد کب آئی صحابہ کے ساتھ؟ بہرحال، تو عقد موالات آیت میراث کے یا احکام میراث کے آنے سے پہلے عقد موالات چلتا تھا. اس زمانے میں اگر کوئی انتقال ہو جاتا تھا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ورثہ مقرر فرمائے نہیں تھے، تو اس لیے عقد موالات کے تحت ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے. لیکن آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد اور میراث کے احکام آ جانے کے بعد سورہ احزاب میں یہ آیت ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں. جب یہ آیت کریمہ اتری تو پھر عقد موالات کا حکم ختم ہو گیا. اب اگر 2026 میں ایک والد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے وارث اس کی اولادیں ہوں گی. اگر والد نے اپنی زندگی میں کسی سے عقد موالات کر لیا ہوگا کہ بھائی اگر میں مر جاؤں گا تو تم میرا وارث ہونا، تم مر جاؤ گے تو میں تمہارا وارث ہوں گا، اگر اس طریقے سے کوئی عقد کر لیا ہوگا تو وہ عقد باطل ہے، اس کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے. اب اس زمانے میں یا یہ کہہ لیجیے کہ اس آیت میراث کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر آج تک یہ حکم چلا رہا کہ اب ورثہ وارث ہوں گے. عقد موالات کے تحت کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا. ہاں، ورثہ اپنی خوشی سے
ان کو کچھ دے دیں تو بات دوسری ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر فرمائے ہیں۔ موالی کا ترجمہ ہے وارث، ہر ایک کے واسطے ہم نے وارث مقرر فرمائے ہیں۔ مما ترک الوالدان والاقربون، والدین اور رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں۔ والذین عقدت ایمانکم، اور فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تمہارا عقد موالات ہے ان کو ان کا حصہ دے دو، یعنی ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا کہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہید، اور غالباً چھٹا حصہ ملتا تھا عقد موالات کے تحت، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، چھٹا حصہ ملتا تھا، اور باقی جو 5 حصے ہوتے تھے وہ دوسرے وارثوں میں رشتہ داروں میں تقسیم ہوتے تھے۔ چلیے بس یہیں پہ رکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اگر زندگی ہے تو پھر بعد میں کلاسیں ہوں گی۔